تاکہ آپ کو اور ہم کو پتہ چلے کہ معجزہ معراج کے ماننے اور نہیں ماننے والے کون ہیں۔ پیارے بزرگ اور دوستو، ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ مولانا مجھے تو یہ معجزہ معراج سمجھ میں ہی نہیں آتا، یہ ہوا کیسا، یہ ہے کیسا، یہ ہے کیسا، کیا معاملہ ہے، اب تک سمجھ میں نہیں آیا۔ تو میں نے کہا صحیح بول، تجھے سمجھ میں نہیں آیا؟ تو اس نے کہا خدا کی قسم سمجھ میں نہیں آیا۔ تو میں بولا خدا کی قسم، تیرے سمجھ میں نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معجزہ ہے، کیونکہ معجزہ اور کرامت بولتے ہی اس کو ہیں جس کو سمجھنے سے بندے کی عقل خاسر ہے۔ یہ سمجھنا نہیں ہے، یہ ماننا ہے۔ زور سے بولو، یہ سمجھنا نہیں ہے، یہ ماننا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو، جو سمجھ میں آ گیا اس کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، جو سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ آپ ہے، مگر آپ کے ساتھ دو فرشتے بھی ہے، کس کے ساتھ نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی جلدی۔ سبحان اللہ۔ پوروں کے ساتھ ہے، دو فرشتے ہیں۔ آمنا صدقنا، کوئی انکار نہیں کر رہا۔ دیکھو آپ، اچھا یہ الگ بات ہے، یہ فاتحہ ادان والے ہی نہیں، کوئی بھی انکار نہیں کرتے، سب کو معلوم ہے دو فرشتے۔ میں بولا ایمانداری سے بول میاں کتنے ہیں؟ بولے دو ہے مولانا۔ نام بول۔ ایک کا نام کرامن ہے، دوسرے کا نام کاتبین ہے۔ نامہ بھی لوگوں کو معلوم ہے، فرشتے ہے بول کے معلوم ہے۔ تو میں پوچھا دیکھا کیا؟ دیکھا نہیں دیکھا، بغیر دیکھے کے مان رہا، سمجھ سکتا فرشتہ کیسا ہوں گا، کہاں بیٹھا ہوں گا، کندھے پہ بیٹھا ہوں گا، بیٹھے تو کیا کر رہا ہوں گا، پیرا کدھر رکھا ہوں گا، پراں کدھر رکھا ہوں گا، لکھا تو کیسا لکھ رہا ہوں گا، ہاتھ میں پین ہوں گا، قلم ہوں گا، کاپی ہوں گی، سمجھ سکتا؟ نہیں سمجھ سکتا، مگر ماننا، اسی ماننے کا نام ایمان ہے۔ بات سمجھ میں آئی دوستو؟ اجی جب فرشتے ساتھ میں ہیں، تم ان کو بغیر دیکھے کے، بغیر سمجھے کے مان رہے ہو، تو پھر معجزہ مصطفیٰ جب کرانے والا رب ہے، کرنے والا حبیب ہے، تو ماننے میں ٹینشن کی کیا بات ہے؟ ماننے میں ٹینشن کی کیا بات ہے میرے بھائی؟ سمجھ میں آیا بھی تو مان لے، نہیں سمجھ میں آیا مان لے۔ اس کو مان لینا ہی ایمان والوں کی علامت ہے، ایمان والوں کی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس لیے واقعہ معراج قرآن میں بیان کرنے سے پہلے کیا کہا؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اللہ نے پہلے اپنی پاکی بیان کی، بعد میں واقعہ معراج کو بیان کیا، سفر معراج کو بیان کیا۔ کیوں پاکی بیان کی؟ کیونکہ اے بندے یہ بات تیرے سمجھ میں نہ آئے تب بھی مان لے، کیونکہ یہ کرانے والا کوئی بندہ نہیں ہے، یہ پاک خدا کی ذات یہ سفر کروا رہی ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا مان لینا، مان لینے کا نام ہی ایمان ہے، مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اسی لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ اب دوسری بات سنیے پیارے بزرگ اور دوستو، بڑی لطیف گفتگو، دوسری بات سماعت کریے کہ دیکھو اللہ رب العزت کا کیا نورانی قانون ہے، کیا پیارا قانون ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ جب دوسرے دن صبح آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپسی کے بعد جب دوسرے دن صبح لوگوں سے ملاقات کیے، واقعہ معراج کے بعد جب دوسرے دن صبح حضور لوگوں سے ملاقات کیے، تو اس مجلس میں کچھ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ یہودی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کفار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ منافق بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ عاشق بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج کو بیان کیا کہ راتوں رات میرے ساتھ رب نے یہ فضل کا معاملہ کیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی، پھر مسجد اقصیٰ میں نے انبیاء کی امامت فرمائی، پھر رب نے مجھے وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی،
پھر مجھے وہاں دیگر انبیاء سے ملاقات ہوئی، پھر رب نے مجھے وہاں سے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا، پھر میں نے وہاں پر سدرۃ المنتہا پر 2 رکعت نماز نفل ادا کی، پھر وہاں سے سفر معراج اور آگے بڑھا یہاں تک کہ میں عرش بری تک پہنچا، پھر قاب قوسین او ادنا کی منازل کو طے کیا، جب رب سے جلوہ گر ہوا، رب کے قریب ہوا، رب نے مجھ پر مہربانی فرمائی، اپنے دیدار سے مجھ کو مشرف کیا، اور جب میں واپس آیا چوتھے آسمان پہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اے پیارے حبیب علیہ السلام، آپ کے رب نے آپ کو کیا تحفہ دیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پیارے پیغمبر موسیٰ، میرے رب نے میری امت کے لیے مجھے نماز کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ کہا یا رسول اللہ کتنی نماز ہے؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے موسیٰ، اے کلیم اللہ، اللہ نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ تو حضرت نبی پاک علیہ السلام سے حضرت موسیٰ عرض گزار ہوتے یا رسول اللہ، مجھے اپنی امت کا تجربہ ہے، آپ کی امت اتنی نماز نہیں پڑھ سکتی، آقا اس میں کم کروا لے، آقا اس میں کم کروا لے۔ اب ذرا غور کرو، حضرت موسیٰ گزارش کر رہے ہیں تو حضور وہاں کھڑے ہو کر دعا نہیں کر رہے ہیں، حضور وہاں کھڑے ہو کر دعا نہیں کر رہے ہیں، حبیب دعا بھی کر دیتا، رب قبول کر لیتا، مگر رب کہہ رہا ہے پیارے مصطفیٰ واپس تشریف لاؤ، تاکہ آپ کا مقام بتا تو دے کہ کلیم کی شان کیا ہوتی ہے، حبیب کا مقام کیا ہوتا ہے۔ آئے ہائے ہائے، تاجدار کائنات علیہ السلام چوتھے آسمان سے 1 بار 2 بار 3 بار نہیں بلکہ 9 مرتبہ پھر دربار الہی تشریف لے جاتے ہیں، جہاں تک رب نے چاہا حضور پھر تشریف لے گئے، رب سے عرض گزار ہوئے اے اللہ میری امت پر رحم فرما، اس میں کچھ تخفیف کر دے، تو رب نے ہر بار 5 نمازیں کم کی، اب بالآخر وہ 5 نمازیں رہ گئی، 45 نمازیں معاف ہوئی۔ جب آقا علیہ السلام کو خیال آیا کہ شاید میری امت 5 نماز پڑھے گی، 5 نماز کا ثواب ہی ملے گا، میں نے اپنی امت کے لیے کہیں نماز کا ثواب تو کم نہیں کروایا، تو بارگاہ الہی سے جواب آتا ہے پیارے مصطفیٰ آپ نے ثواب کم نہیں کروایا، آپ کا امتی 5 نماز پڑھ لے ہم اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، 50 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ یہ کہتے کر آقا علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو بڑے تعجب کی بات کیا تھی کہ جاتے وقت جو زنجیر ہل رہی تھی، سارا واقعہ معراج ہو گیا، آئے تو زنجیر ہل رہی ہے۔ جب حجرے ام ہانی میں تشریف لے گئے، حضرت ام ہانی کے گھر میں تشریف لے گئے تو پیارے بزرگ اور دوستو بستر گرم کا گرم تھا، کیونکہ گرم دیکھو آپ بیٹھے ہیں جس جگہ پہ وہ جگہ گرم ہو جاتی ہے انسان کے جسم کی گرمی کی وجہ سے، تو وہ زیادہ دیر تک گرم نہیں رہتی ہے، منٹ 2 منٹ کی بات ہے، 2-4 منٹ کی بات ہے بس، اس کے بعد وہ جگہ نارمل ہو جاتی ہے۔ تو کیا پتا چل رہا ہے کہ ادھر حبیب پاک کے لیے کائنات کو روک دیا گیا اور ادھر سفر معراج کروایا گیا۔ وہ جو سفر تھا وہ کوئی 1-2 سال کا سفر نہیں تھا، وہ اگر انسانی عقل کے مطابق اگر اس کا محاسبہ کیا جائے تو یہ سفر معراج کی تکمیل کے لیے ہزاروں سال کا وقت درکار ہے، سینکڑوں سال کا وقت درکار ہے، مگر اللہ جانے وہ کس شان سے کروایا اور حبیب جانے کس شان سے سفر ہو رہا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات۔ تو الغرض جب حضور پاک علیہ السلام دوسرے دن لوگوں سے ملاقات کیے اور یہ سارا واقعہ سنائے جو ابھی میں نے آپ سے عرض کیا، مختصر سا حضور نے سارا واقعہ عرض کیا، تو منافقین ایک دوسرے کو دیکھنے لگے ایسا ہوا کرتے ہیں، آج بھی یہی چلن ہے، دیکھو پٹھوں کی، ایک دوسرے کو ایسا نہیں، یہی ہے دیکھو عادت، بدلی نہیں 1400 سال میں نہیں۔ اور دیکھو شروع سے اعتراض ہے، روز اول سے عظمت مصطفیٰ پر اعتراض ہے، روز اول سے نبی کی عظمت کو ماننے تیار نہیں ہے، کم سے کم اتنا تو سمجھ لے تاکہ آخرت بہتر ہو جائے، جو نبی کی عظمت مان لے وہ صحابی ہے، جو نبی کی عظمت کا انکار کر دے وہ منافق ہے۔
وہ یہودی ہے جو نبی کی عظمتوں کے انکار کرتے تھے، وہ کافر تھے جو نبی کی عظمت کا انکار کرتے تھے، وہ جو مانتے تھے وہ ابو بکر تھے، وہ عمر تھے، وہ عثمان تھے، وہ حیدر کرار تھے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، صحابہ ماننے والے ہیں اور کفار اعتراض کرنے والے، انکار کرنے والے ہیں۔ تو اب آئیے پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ذرا غور کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جیسے یہ بیان کیا، منافقین سن کر انہیں ادھر سے اٹھا، انہیں ادھر سے اٹھا، انہیں ادھر سے نکلا، انہیں ادھر سے نکلا۔ پرانی چالیں دیکھو یہ بھی پیارے بزرگوں اور دوستو، ادھر سے ادھر سے نکلا، نکل کے جانے لگے پٹھے، انہیں ادھر سے بھاگ گیا، انہیں ادھر سے بھاگ گیا۔ منافقین چلے گئے، کافر چلے گئے، یہودی چلے گئے، سب چلے گئے مجلس میں سے۔ صحابہ سن کے مزے لے رہے ہیں، ایمان مضبوط کر رہے ہیں۔ اللہ کہاں تھے، کس کے قدموں میں تو نے ڈال دیا ہے کہ لا مکان کے مکی کے غلام بنا دیا ہے، عرش بری کے دولہے کا غلام بنا دیا ہے۔ صحابہ اپنی قسمتوں پر رشک کر رہے ہیں۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، اب اس کے بعد ہوا کیا؟ منافقین باہر گئے تو خاموش رہتے، سمجھ رہے آپ، اور شرارت کرتے باہر جا کے پٹھے کیا کرتے ہیں؟ شرارت کرتے، پروپوگنڈا کرتے، نئے نئے ویڈیو بناتے۔ سبحان اللہ، ہاں پورے مسئلے حل کر لیں گے آج اپن، سبحان اللہ۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، ہوا کیا؟ اب یہ دیکھو پٹھے باہر گئے، اب جا کے شرارت کرنے لگے۔ شرارت کرتے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہوں رات کہتے مسجد اقصی بھی گئے، آسمانوں میں گئے، عرش تک گئے۔ تو ان میں تھوڑے بعض شریر قسم کے تھے، انتہائی بدماش طبیعت کے مالک، انتہائی لڑاکو اور جھگڑالو طبیعت کے تھے۔ تو ان لوگوں میں سے ان لوگوں نے کہا کہ بھائی جب انہوں نے یہ کہا تو تم لوگ اٹھ کے کہیں کو آئے؟ وہاں بیٹھ کے پوچھنا تھا دلیل کیا ہے۔ تو پتا کیا چلا؟ دلیل پوچھنے کا سسٹم بھی اب کا نیا نہیں ہے، پرانا ہے سبحان اللہ۔ پوچھنا تھا دلیل کیا ہے، حوالہ مانگنا تھا، دلیل پوچھنا تھا۔ ارے یارو یہ حدیث نہیں آیا وہاں پہ، اب جا کے پوچھیں گے بولے، ہاں جا کے پوچھو، سوال کرو۔ تو اب وہ شریرہ جو باہر تھے انہوں نے کیا کرے، سکھا کے بھیجے، یہ سوال کرو کیا؟ جا کے نبی کو پوچھو، اگر نبی بیت المقدس کو رات گئے تو پوچھو بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، بیت المقدس کے جو ہے کھڑکیاں کتنے ہیں، بیت المقدس کا چھت کیسا ہے، بیت المقدس کا